تو جنرل نالج کے لیکچر نمبر 7 کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں لیکچر نمبر 8 میں، اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ مزید امپورٹنٹ ہیں آپ کے اس سیکشن کے لیے. دا بایو گیس از دی کامن نیم آف نیچرل گیس. ٹھیک ہے، بایو گیس کا جو کامن نیم ہے، کامن نام کے ساتھ جس نام کے ساتھ جانا جاتا ہے بایو گیس، وہ ہے نیچرل گیس. دا ریڈ کراس واز اسٹیبلشڈ ان 1864 بائی ہینری ڈیورنٹ. ٹھیک ہے، ایک آرگنائزیشن معاف کیجیے گا، دا ریڈ کراس جس کا نام ہے، یہ اسٹیبلش ہوئی 1864 کے اندر، اور جس شخص نے اس کو اسٹیبلش کیا ان کا نام تھا ہینری ڈیورنٹ. ٹھیک ہے، 1864 سم ٹائم اس کا نام پوچھا جاتا ہے اور سم ٹائمز اس کے فاؤنڈر کا نام پوچھا جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دا انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ از این انٹرنیشنل ہیومینٹیرین movement with approximately 97 million volunteers, members and staff worldwide, which was founded to protect human life and health, to ensure respect for all human beings and to prevent and alleviate human suffering. تو کس لیے بنائی گئی ہے؟ این جی او ٹائپ ایک آرگنائزیشن ہے، تو لوگوں کی سفرنگ کو ختم کیا جائے، لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو ان کی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جائے، اس حوالے سے یہ بنائی گئی تھی. اچھا، فلیگ آف ریڈ کراس از سملر ٹو واٹ؟ از سملر ٹو فلیگ آف سوئٹزرلینڈ. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں گے سوئٹزرلینڈ کا فلیگ اور کس کا ریڈ کراس کا، تو یہ دونوں سملر ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان دونوں کا جو فلیگ ہے وہ سملر ہے، اس طرح کا کچھ دکھتا ہے، اس کو پھر بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا فلیگ اور ریڈ کراس کا جو فلیگ ہے وہ دونوں سملر ہیں. ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں. دا ہیڈ کوارٹرز آف یونیسکو از لوکیٹڈ ان پیرس، فرانس. پیرس کے اندر موجود ہے یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر. سم ٹائمز جنرل نالج کے کوشچنس میں پوچھا جاتا ہے. دا یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، اس کا فل فارم کیا ہے یونیسکو کا؟ دا یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن از اے اسپیشلائزڈ ایجنسی آف the United Nations aimed at promoting world peace and security through international cooperation. ٹھیک ہے، اس کے بعد دا آتھر آف داس کیپٹل. داس کیپٹل ایک بک ہے، پوچھا جاتا ہے اس کے رائٹر کون ہیں، تو اس کے رائٹر ہیں کارل مارکس. ٹھیک ہے، داس کیپٹل آلسو نون ایز دی کیپٹل، اے critique of political economy, or sometimes simply capital is a foundational theoretical text in the materialistic philosophy, critique of political economy and politics by Karl Marx. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پرالی ریور از لوکیٹڈ ان بلوچستان پروونس. ٹھیک ہے، جنرل نالج میں پوچھا جانے والا سوال ہے کہ پرالی ریور جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے. اس کے بعد دا خلافت موومنٹ اسٹارٹڈ ان سب کانٹیننٹ 1919. ہم آلریڈی انشاءاللہ آگے چل کر اس کو ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے اس میں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے خلافت موومنٹ کو. تو خلافت موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے 1919 میں. اچھا، پھر ہے سیاچن گلیشیئر از دی ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ آف دی ورلڈ. پوچھا جاتا ہے کہ ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ دنیا کا سب سے بڑا کون سا ہے، تو وہ سیاچن ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر انڈیا اور پاکستان ایک جنگ بھی لڑ چکے ہیں 1999 کے اندر. ٹھیک ہے، پھر ہے مسکر ایٹ جالیانوالہ باغ از ان امرتسر ٹک پلیس ان 1919. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ پاکستان اسٹڈیز میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو جنرل نالج کے لیے آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1919 میں مسکر ایٹ جالیانوالہ باغ میں ہوا. حنزہ جوائنٹ پاکستان ان 1947. حنزہ کیونکہ ایک ریاست تھی، اس نے پاکستان کو کب جوائن کیا؟ 1947 میں جوائن کیا. ویئر ایز سوات اینڈ چترال جوائنڈ ان 1969. اور سوات اور چترال نے پاکستان کو کب جوائن کیا ہے؟ 1969 میں. نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، امپورٹنٹ کوشچن ہے. ڈریگن از دی نیشنل سمبل آف چائنا. ٹھیک ہے، ڈریگن جو ہے وہ کس کا نیشنل سمبل ہے؟ چائنا کا نیشنل سمبل ہے. جس طرح پاکستان کا جو نیشنل اینیمل ہے وہ مارخور ہے، اسی طرح سے جو نیشنل سمبل ہے چائنا کا وہ ہے ڈریگن. اچھا، اوٹو ہان انوینٹڈ ایٹم بوم. ایٹم بوم جس شخص نے جو ہے وہ بنایا اس کا نام کیا تھا؟ اوٹو ہان نے اس کو انوینٹ کیا. اوٹو ہان واز اے جرمن کیمسٹ who was a pioneer in the field of radioactivity and radiochemistry. He is referred as the father of the nuclear chemistry and godfather of nuclear fusion. ٹھیک ہے، the روہتاس فورٹ. ٹھیک ہے، روہتاس فورٹ is constructed by the شیر شاہ سوری on river جہلم. ٹھیک ہے، شیر شاہ سوری نے اس کو بنایا. اور یاد رکھیے گا جی ٹی روڈ آپ ایک نام سنتے ہیں پاکستان میں، جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی کس کے دور کے اندر بنا؟ وہ بھی شیر شاہ سوری کے دور میں اندر بنا. اور اس کا جو فل فارم ہے وہ ہے گرینڈ ٹرنک روڈ.
ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. دا فاؤنڈنگ فادر آف وکیپیڈیا از جیمی ویلز, ٹھیک ہے. وکیپیڈیا جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہر معاملے میں, چاہے آپ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوں, کسی رائٹر کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہوں, یا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ جاننا چاہ رہے ہوں تو وہ آپ کو وکیپیڈیا پہ بآسانی مل جاتی ہے. جیمی ڈونلڈ ویلز آلسو نون بائی دی جمبو از این امیرکن برٹش انٹرنیٹ انٹرپرنور, ویب ماسٹر اینڈ فارمر فائنینشیل ٹریڈر. ہی از کو فاؤنڈر آف دی آن لائن نان پروفٹ انسائکلوپیڈیا وکیپیڈیا جس کا نام ہے. اس کے بعد حسین شہید سہراوردی واز دی فرسٹ پرائم منسٹر ہو وزٹڈ چائنا. پہلے جو پرائم منسٹر تھے جنہوں نے چائنا کا وزٹ کیا وہ کون سے تھے؟ حسین شہید سہراوردی. یہ کوشچن جو ہے ہر ٹیسٹنگ ایجنسی آپ سے بہت زیادہ پوچھتی ہے. ایف پی ایس سی پوچھ سکتی ہے, ورچوئل یونیورسٹی ٹیسٹنگ سروس پوچھ سکتی ہے, آئی بی اے ٹیسٹنگ سروسز میں کافی دفعہ یہ سوال آ چکا ہے. ان 1956 پرائم منسٹر سہراوردی بیکیم دی پاکستان's فرسٹ پرائم منسٹر ٹو وزٹ چائنا. تو یہ پہلے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے چائنا کا وزٹ کیا 1956 کے اندر. پاکستان انٹروڈیوس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, یعنی جسے ہم NIC بولتے ہیں, جو کہ آپ اور میرے پاس ہے, وہ 1974 میں انٹروڈیوس کروایا. دا یورو کرنسی واز لانچ آن 1 جنوری 1999 کو یورو کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا گیا. پاکستان از 34th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف ایریا. ان ٹرمز آف ایریا پاکستان جو ہے دنیا کا 34واں بڑا ملک ہے. اگر ہم آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو پاکستان اس وقت 5واں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن, ٹھیک ہے. دا انٹارکٹیکا از این آئسی کانٹیننٹ. آئسی کانٹیننٹ کون سا ہے؟ انٹارکٹیکا جو ہے وہ آئسی کانٹیننٹ ہے. دا فرسٹ کنٹری وچ انٹروڈیوس پیپر کرنسی از چائنا. چائنا وہ ملک ہے جس نے پہلی پیپر کرنسی انٹروڈیوس کروائی. نیون گیس از یوز فار واٹ؟ نیون گیس از یوز فار ڈیکوریشن لائٹس. آپ دیکھتے ہوں گے ڈیکوریشن لائٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو نیون گیس جو ہے وہ ڈیکوریشن لائٹس میں یوز ہوتی ہے. اس کے بعد دا گریٹسٹ فورٹ ان پاکستان از رانی فورٹ. رانی فورٹ جو ہے وہ گریٹسٹ فورٹ ہے, اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ نیئر حیدرآباد یہ واقع ہے. اس کے بعد رانی فورٹ از اے ہسٹوریکل تالپور فورٹ نیئر سان جامشارو ڈسٹرکٹ سندھ. رانی کوٹ فورٹ از آلسو نون ایز دی گریٹ وال آف سندھ اینڈ از بلیوڈ ٹو بی دی ورلڈ لارجسٹ فورٹ with a circumference of approximately 32 kilometers, ٹھیک ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. لنڈن از لوکیٹڈ آن دی بینک ریور آف تھیمس. تھیمس جو ایک دریا ہے وہ کہاں پر واقع ہے؟ UK میں ہے. اور لنڈن جو سٹی ہے وہ بینک آف ریور تھیمس پر واقع ہے. دا انڈس واٹر ٹریٹی واز میڈیٹیڈ بائی ورلڈ بینک, ٹھیک ہے. اس میں بیچ کا جو کردار ادا کیا, انٹرمیجری کا جو کردار ادا کرنے والے انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوئی, اور یہ کب سائن ہوئی یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا, 1960 میں یہ سائن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ آن سپٹمبر 1960 بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ brokered by the World Bank. The famous Albert Bill controversy arose during the tenure of Lord Ripon کے دور میں یہ جو ہے controversy کریٹ ہوئی. In 1883 the controversial bill Albert Bill incident took place. This bill provided that the British European could be tried by an Indian judge. اس کے بعد پاکستان was the world champion in cricket, hockey, squash and snooker in 1994. تو پاکستان ورلڈ چیمپئن تھا کن گیمز کے اندر؟ کرکٹ کے اندر 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے جیتا تھا, 1994 میں ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا تھا, اسکواش کا بھی اس وقت چیمپئن تھا پاکستان, اور سنوکر کا بھی چیمپئن تھا. یہ ایئر کون سا تھا؟ یہ 1994 کا ایئر تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی فارمڈ اے پارٹی جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام جو پارٹی ہے اس کو بنانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے, اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک جنازہ بھی پڑھایا تھا. وہ کس کا جنازہ پڑھایا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا, جو کہ فاؤنڈنگ فادر ہیں پاکستان کے, ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا. چانسلر از دی ہیڈ آف اسٹیٹ ان جرمنی. اب جرمنی میں پرائم منسٹر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہاں پر چانسلر ہوتا ہے جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد واسکو ڈے گاما کیم انٹو انڈیا ان 1498 میں واسکو ڈے گاما یہاں پر تشریف لائے. اوور دا کورس آف 2 voyages beginning in 1497 and 1502 the da Gama landed and traded in locals along the coast of southern Africa before reaching India on May
1498. The founder of فرائضی موومنٹ, فرائضی موومنٹ کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہاں پر, پاکستان اسٹڈیز میں. تو فرائضی موومنٹ حاجی شریعت اللہ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی, ٹھیک ہے. ڈیگو گارشیا از یو ایس ایئر بیس لوکیٹڈ ان انڈین اوشن. انڈین اوشن پہ جو یو ایس کی ایئر بیس ہے وہ اس کا کیا نام ہے؟ ڈیگو گارشیا اس کا نام ہے. ہٹلر از نون ایز واٹ؟ ہٹلر از نون ایز فیورر. فیورر اس کو کہا جاتا تھا. اگر آپ نے موویز دیکھی ہوں ہٹلر پر بنی ہوئی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ فیورر کے نام سے پکارا جاتا تھا, اور فیورر کی جو میننگ ہے وہ ہے لیڈر. اچھا, دشت لوٹ ڈیزرٹ لوکیٹڈ ان ایران. دشت لوٹ ایک ڈیزرٹ ہے جو کہ ایران میں موجود ہے. 97% آف واٹر آن دی ارتھ سرفیس از سالٹی. یعنی 97% جو پانی ہمارے اس سرفیس پر موجود ہے یہ سالٹی ہے, مطلب اس میں نمکین پانی ہے جو کہ پینے کے لائق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف 3% ایسا فریش واٹر ہے جو کہ ہم پی سکتے ہیں. موسٹلی ارتھ فریش واٹر از فروزن ان گلیشیئرس, آئس کیپس اور از ان ڈیپ انڈر گراؤنڈ ان ایکویفائرس, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مین کامف از دی آٹوبیوگرافی آف ایڈولف ہٹلر کی آٹوبیوگرافی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کمال اتا ترک از دی فاؤنڈر آف ماڈرن ترکی. ماڈرن ترکی کے جو فاؤنڈر تھے وہ کون تھے؟ کمال اتا ترک, جس نے میں یوں سمجھتا ہوں کہ کباڑہ کر دیا ٹرکی کا, اور ترکی جو کہ ایک علامت سمجھا جاتا تھا مسلمانوں کی, کمال اتا ترک نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, جو کہ اب آنے والے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردگان وہ اس میں سدھار پیدا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مسجد وزیر خان از لوکیٹڈ ان لاہور. مسجد وزیر خان کہاں پر موجود ہے؟ مسجد وزیر خان لاہور کے اندر موجود ہے. اور لاسٹ لیکچر میں نے شاید آپ کو بتایا تھا مسجد محبت خان کے حوالے سے کافی کوشچن کیا جاتا ہے, تو مسجد محبت خان اگر بات کی جائے تو وہ پشاور میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بات کی جائے مسجد وزیر خان جو کہ لاہور میں موجود ہے. پھر ہے اوٹو وان بسمارک از نون ایز واٹ؟ دا مین آف بلڈ اینڈ آئرن اس کو کہا جاتا ہے. Otto von Bismarck, Prince Bismarck called man of blood from his great war policy and iron from his indomitable will, many years chancellor of Persia and Germany. اس کے بعد the land of 1000 lakhs is known as what? فن لینڈ کو کہا جاتا ہے land of 1000 lakhs. Nightingale Florence was a nurse. Nightingale فلورنس کیا تھی؟ ایک نرس تھی. ٹیلی ویژن سیٹ میکس کلرز بائی مکسنگ بلو, گرین اینڈ ریڈ. یعنی جو ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹی وی آپ دیکھتے ہیں, اب اس میں جو کلرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں 7 کلرز دکھائی دیتے ہیں, تو یہ کلرز کس سے بنتے ہیں؟ پرائمری کلرز جو ہیں وہ یہ موجود ہوتے ہیں ٹی وی میں, جو کہ مزید اس سے کلرز بناتے ہیں, وہ ہیں بلو, گرین اینڈ ریڈ جو ہے وہ پرائمری کلرز موجود ہوتے ہیں ٹی وی میں, جس سے فردر مزید کلرز بنتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ویسٹ انڈیز ون دی فرسٹ کرکٹ ورلڈ کپ, ٹھیک ہے. ان 1975 the first cricket world cup was contested in England as a series of one day matches of 6 overs per side. تو یاد رکھیے گا پہلا کرکٹ کا ورلڈ کپ 1975 میں کھیلا گیا جسے ویسٹ انڈیز نے جیتا, اور یہ ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ 60 اوورز پر مشتمل تھا. آج کا او ڈی آئی جو ہے وہ کتنے اوورز پر مشتمل ہے؟ وہ پر سائڈ 50 اوورز کھیلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن 1975 میں جو پہلا ورلڈ کپ کھیلا گیا اس میں کیا تھا؟ اس میں جو ہے 50 اوورز کا 60 اوورز کا کھیلا گیا, اور اب 50 اوورز کا کھیلا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جو آپ کی رنگین وردیاں ہیں, رنگین یونیفارم جو ہے وہ کس ورلڈ کپ سے سٹارٹ ہوا ہے؟ تو وہ یاد رکھیے گا 1992 ورلڈ کپ سے جو چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں, جس میں پاکستان نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا, اور پہلا ورلڈ کپ 50 اوورز کا جیتا تھا پاکستان نے 1992 کے اندر, جس میں جو کلرفل کٹس ہیں, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیفارم ہے جو ٹیمز پہنتی ہیں, وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. الیگزینڈر دا گریٹ واز دی کنگ آف میسیڈونیا. میسیڈونیا کے جو ہے وہ کنگ کون تھے؟ وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھے. روم از نون ایز واٹ؟ روم از نون ایز دی سٹی آف 7 ہلز, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 ہلز آف روم, گروپ آف ہلز آن اباؤٹ وچ دا اینشنٹ سٹی آف روم واز بلٹ. The original city of Romulus was built upon Palatine Hill, Latin Mons Palatinus. The largest freshwater lake in Pakistan is Manchar Lake. Largest freshwater lake کون سی ہے؟ منچر لیک ہے. Lake Manchar is the largest natural freshwater lake in Pakistan and is one of the Asia's largest. It is located
west of the Indus River in Jamshoro district and Dadu district Sindh, 18 kilometer away from the Seven Sharif. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم won the maximum numbers of cricket world cups. پاکستان وہ ہاکی ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ دنیا میں ورلڈ کپس جیتے ہیں. ٹھیک ہے اب تک. ٹھیک ہے لیکن اب تو پاکستان ایون کوالیفائی بھی نہیں کرتا ورلڈ کپس کے اندر, جو کہ ایک شرمناک بات ہے کہ ایک زمانے میں ہم ورلڈ چیمپئنس ہوتے تھے اور اب جو ہے ہم ایون کوالیفائی بھی نہیں کر سکتے. پاکستان آر آلسو دی موسٹ سکسیزفل نیشن ان دا مینز ہاکی ورلڈ کپ وننگ 4 ٹائٹلس. 4 ٹائٹلس جیتے ہیں. نیدرلینڈس اینڈ آسٹریلیا فالو کلوز بیہائنڈ وتھ 3 ورلڈ کپس ایچ, اور بہت جلد یہ دونوں ممالک ہم سے آگے نکل جائیں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے لیکچر نمبر 7 کو ڈیٹیل میں بتایا اور مزید ایڈیشنل چیزیں بھی آپ کو بتاتا گیا ہوں میں ساتھ ساتھ, تو اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ لیکچر نمبر 8 بھی ہم نے آج کور کر لیا ہے. تو ہم نے اب اگر آپ دیکھیں صرف غور کیجئے کہ 1 مہینہ انشاءاللہ ہمارا 3 دن بعد ہو جائے گا اس کورس کو. ہم نے کتنا کچھ اب تک کور کر لیا ہے اور ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں. میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں پڑھا رہا جو ان نیسیسری ہو, لیکن ساری چیزیں جو پڑھائی جا رہی ہیں وہ ڈیٹیل سے پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ آنے والے ایگزامز میں آپ کو کہیں سے بھی اگر کوسچن کیا جاتا ہے تو آپ اس کا بآسانی آنسر کر سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.